Assalamu alaikum dear audience. Welcome back to my YouTube channel SS Econ Inside and I'm your teacher Saida Shabir. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने ख़त अदम तरजीह के बारे में पढ़ा था। आज हम ख़त अदम तरजीह की अहम खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, ख़त अदम तरजीह जिसे हम नज़रिया बेनियाज़ी भी कहते हैं, सार्फिन के रवैये को समझने का एक अहम नज़रिया है जो बताता है कि सारफ मुख्तलिफ अशिया के जोड़ों को कैसे तरजीह देता है, जबकि उसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान हासिल करना है। बस हम कह सकते हैं ख़त अदम तरजीह एक ऐसी ग्राफिकल लाइन है जो मुख्तलिफ अशिया के मजमूओं, जोड़ों या बंडल को जो सारफ को यकसा इत्मीनान या तस्कीन या अफादियत देते हैं, उनको मिलाने से हासिल होता है। सारफ उन बंडल्स के बीच में कोई वाज़िया इजहार नहीं करता, उसको सेम सेटिस्फेक्शन होती है, जबकि सारफ की आमदनी महदूद होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। इसी वजह से एक शे को ज़ायद मिकदार में लेने के लिए सारफ को दूसरी शे की मिकदार में कमी करना पड़ती है। सारफ अगर आम और केले खरीद रहा है तो एक आम 10 केले, 2 आम 6 केले, 3 आम 4 केले और 4 आम 1 केला, ये सारफ को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं, जिसे हम सी लेवल कहते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को प्लॉट करें तो हमारे पास ख़त अदम तरजीह आता है। देखें, 1 आम और 10 केले पॉइंट ए, 2 आम 6 केले पॉइंट बी, 3 आम 4 केले पॉइंट सी, 4 आम 1 केला पॉइंट डी। अब इन पॉइंट्स ए बी सी डी को मिलाने से हमारे पास ख़त अदम तरजीह या इंडिफरेंस कर्व हासिल होता है। यही वो ख़त है जो सारफ को यकसा तस्कीन देता है, क्योंकि जब सारफ एक शे की ज़ायद इकाई ले रहा है तो उसको दूसरी शे की इकाई में कमी करना पड़ेगी। ज़ायद आम लेने के लिए केले कम करना पड़ते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये बंडल सारफ को यकसा तस्कीन देते हैं। एक शे ज़्यादा करनी है तो दूसरी शे को उसे कम करना पड़े। खसूसियात का मजमूई नक्शा या इंडिफरेंस मैप। एक इंडिफरेंस कर्व सारफ को दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़े जो सारफ को यकसा तस्कीन देते हैं के पॉइंट्स को मिलाने से हासिल होता है, जबकि मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व के मजमूए को इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यानी कि जब हम मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व को एक ही ग्राफ पर दिखाते हैं तो उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इंडिफरेंस मैप में हर ऊपर वाला ख़त तस्कीन के बुलंद मियार को ज़ाहिर करता है। अगर मैं केले और आम की एग्जांपल दोबारा लेती हूँ तो 1 आम और 10 केले हमारे पास थे इस पॉइंट पे, लेकिन ऊपर वाले इंडिफरेंस मैप पे अगर हम इसी पॉइंट को चेक करेंगे तो यहाँ पे 10 केले और 2 आम ज़ाहिर होंगे। इसका मतलब है ऊपर वाला ख़त नीचे वाले के मुकाबले में ज़्यादा तस्कीन देता है। ख़त अदम तरजीह की अहम खसूसियात। खसूसियत नंबर 1, ख़त अदम तरजीह नीचे की तरफ ढलता है। ख़त अदम तरजीह का ख़त बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव रखता है। ये देखिएगा, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव रखता है, जो ये जाहिर करता है कि एक शे की ज़ायद मिकदार लेने के लिए वाई शे की मिकदार में कमी की गई है। यानी हम कह सकते हैं एक शे की ज़ायद मिकदार लेने के लिए दूसरी शे की मिकदार में कमी की गई है। इसी वजह से इस ख़त की ढलवान मनफी होती है। फर्ज करते हैं कि ख़त का झुकाव पॉजिटिव या मुस्बत है, तो ऐसी सूरत में देखें एक शे की ज़ायद मिकदार लेने के लिए वाई की मिकदार में इजाफा होता जाएगा, जबकि हम जानते हैं एक शे की ज़ायद मिकदार लेने के लिए दूसरी शे की मिकदार में कमी की जाती है। बस इस वजह से ख़त अदम तरजीह मुस्बत नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें कि ख़त अदम तरजीह उफ़क़ी शक्ल का है, तो ऐसी सूरत में वाई शे की मिकदार मुस्तकिल रहेगी, जबकि एक्स शे की मिकदार में इजाफा होता जाएगा, जो कि ख़त अदम तरजीह की तारीफ को गलत साबित कर देता है कि एक शे की ज़ायद मिकदार लेने के लिए दूसरी शे की मिकदार में कमी की जाएगी। बस ख़त अदम तरजीह उफ़क़ी नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर ख़त अदम तरजीह को अमूदी बनाया जाए तो एक्स शे की मिकदार मुस्तकिल होगी और वाई शे की मिकदार में इजाफा या कमी हो सकती है, जो कि ख़त अदम तरजीह की तारीफ को गलत साबित करता है। खासियत नंबर 2,
خط عدم ترجیح مبدا کی طرف محدب ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، خط 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو مبدا کی طرف محدب، دوسرے خط مستقیم، اور تھرڈ ون مکر۔ خط عدم ترجیح کے شروع میں صارف ایکس شے کے لیے وائی شے کی زیادہ مقدار چھوڑتا ہے، لیکن جیسے جیسے ایکس زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وائی کم ہوتا جاتا ہے تو صارف کی نظر میں وائی کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ وائی کو کم مقدار میں چھوڑنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے صارف ایک شے کی زائد مقدار لینے کے لیے ہر اگلے یونٹ پہ وائی کی کم مقدار چھوڑتا ہے۔ اسی سچویشن کو ہم ڈیمینشنگ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، یعنی گرتی ہوئی مختتم شرح استبدال۔ گرتی ہوئی مختتم شرح استبدال اسی صورت میں درست ثابت ہو سکتی ہے جب خط عدم ترجیح محدب ہوتا ہے، اوریجن کی طرف بینڈ ہوتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے ایک شے کی زائد اکائی لینے کے لیے دوسری شے کی اکائی میں کمی کی گئی ہے، لیکن ہر اگلے یونٹ کے ساتھ اس کمی میں کمی آتی جا رہی ہے۔ لیکن اگر خط عدم ترجیح مستقیم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اسٹریٹ لائن کی صورت میں ایک شے کو دوسری شے سے بدلنے کی شرح جو ہے وہ مستقل ہوگی۔ دونوں ڈائیگرامز میں نوٹ کیجئے گے، یہاں پہ ایک شے کو دوسری شے سے بدلنے کی شرح میں کمی آتی جا رہی ہے، جو ہمیں ٹرائی اینگل سے نظر آ رہا ہے کہ ہر اگلی ٹرائی اینگل پہلے کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائز سیم ہے۔ تھرڈ سچویشن مبدا سے مکر۔ اگر خط عدم ترجیح مبدا سے مکر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا بینڈ اپوزٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وائی شے کو ایکس شے سے بدلنے کی شرح میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صارف جیسے جیسے وائی شے کو ایکس شے سے بدلے گا تو ریٹ آف ایکسچینج بڑھتا جائے گا، جو کہ ہماری تھیوری کو غلط ثابت کرے گا۔ جب خط عدم ترجیح مبدا سے مکر ہے تو دیکھیں ٹرائی اینگل شو کر رہی ہیں کہ جیسے جیسے وائی شے کو ایکس سے ایکسچینج کیا جا رہا ہے، ایکسچینج ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بس فائنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط عدم ترجیح مبدا کی طرف محدب ہوتا ہے، جیسے جیسے ایکس شے کو وائی شے سے ایکسچینج کرتا ہے، ایکسچینج ریشو کم ہوتی جاتی ہے۔ خاصیت نمبر 3، دو خطوط ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے۔ خط عدم ترجیح کے دو خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے۔ اگر دو خطوط ایک دوسرے کو قطع کریں گے تو صارف کی تسکین میں تضاد پیدا ہو جائے گا، جو کہ معاشی نظریہ کے مطابق قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ خط عدم ترجیح IC1 جبکہ IC2 ہمارے سامنے موجود ہے۔ مختلف نکات پوائنٹ A، پوائنٹ B اور پوائنٹ C خط عدم ترجیح IC1 پر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے نکات D، B اینڈ E پوائنٹ IC2 پر لیے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اوپر والا خط نیچے والے خط کے مقابلے میں زیادہ تسکین دیتا ہے، سو IC2 کے اوپر پوائنٹ D زیادہ تسکین دے رہا ہے، جبکہ IC1 کے اوپر C پوائنٹ IC2 کے اوپر E پوائنٹ سے زیادہ تسکین دے رہا ہے، جبکہ ایک تضاد موجود ہے پوائنٹ B جو IC1 اور IC2 دونوں پر موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سے والا خط زیادہ تسکین دے رہا ہے، سو ایسے تضاد کی صورت میں خط عدم ترجیح کا نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے۔ خاصیت نمبر 4، اوپر والا خط نیچے والے سے زیادہ اطمینان دکھاتا ہے۔ خط عدم ترجیح کے میپ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر والا خط نیچے والے خط کے مقابلے میں زیادہ تسکین دیتا ہے۔ ہمارے پاس خط عدم ترجیح IC1 موجود ہے اور خط عدم ترجیح IC2 موجود ہے۔ IC خط ہمیں یہ بتاتا ہے ایک شے کی زائد مقدار لینے کے لیے دوسری شے کی مقدار کو فارغو کیا جا رہا ہے اور صارف کو سیٹسفیکشن کا ایک معیار جسے ہم C کہہ رہے ہیں وہ حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اوپر والے خط پہ کسی شے کی زائد مقدار لینے کے لیے دوسری شے کی مقدار میں کمی تو کی جا رہی ہے، لیکن جوڑے زیادہ اشیاء مہیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ پوائنٹ A پہ 10 کیلے ایک آم، جبکہ پوائنٹ B پہ 10 کیلے اور 2 آم جوڑوں کی مقدار میں اضافہ ہے، سو اوپر والا خط نیچے والے کے مقابلے میں زیادہ تسکین دے گا۔ خط عدم ترجیح سے متعلق کچھ مزید خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔
خط عدم ترجیح کسی محور کو نہیں چھوتا۔ اگر خط عدم ترجیح ایکس محور کو کٹ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے ایکس شے کی صفر مقدار حاصل کی جا رہی ہے، جو کہ تھیری کے نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر خط عدم ترجیح کا خط وائی محور کو چھوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارا وائی شے کی صفر مقدار، اوریجن پہ صفر ہمارے پاس ہوتا ہے، وائی شے کی صفر مقدار حاصل کر رہا ہے ایکس شے کی مقدار کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہوئے، یہ بھی تھیری کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں خط عدم ترجیح کا خط کسی محور کو نہیں چھوتا یا نہیں کاٹتا۔ خط عدم ترجیح کا خط افقی یا عمودی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی صورت میں ایک شے کی مقدار میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن دوسری شے کی مقدار مستقل ہوتی ہے، جو کہ تھیری کے نقطہ نظر سے غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ایم آر ایس مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن خط کی ڈھلان سے ظاہر ہوتی ہے۔ صارف ایک شے کی مقدار کو فارغ کرتے ہوئے دوسری شے کی مقدار میں کتنا اضافہ کرتا ہے، اس چیز کا اظہار ہمیں ریٹ آف سبسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے، جو کہ خط کا سلوپ واضح کرتا ہے۔ ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کتنی ہے، ایک شے کو دوسری شے سے بدلنے کی شرح کتنی ہے۔ اسی طرح سے لازمی نہیں ہے کہ خط عدم ترجیح کی سلوپ ہمیشہ سیم رہے گی۔ خط عدم ترجیح کی سلوپ مختلف بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس میں زیادہ بینٹ یا کم بینٹ ہو سکتا ہے، اسٹیپر ہو سکتی ہے، فلیٹر ہو سکتی ہے۔ بس خط عدم ترجیح کی خصوصیات کے اہم پوائنٹ درجہ ذیل ہیں۔ خط عدم ترجیح محدب شکل کا ہوتا ہے، اس کا نیگیٹو سلوپ ہوتا ہے، یہ بائیں سے دائیں اوپر سے نیچے کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، جبکہ خطوط ایک دوسرے کو کبھی بھی نہیں کاٹتے۔ If you have any query about the indifference curve and the characteristics of indifference curve, please drop in comment box. Thank you very much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.